حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا اے سلیمان سمندر کے کنارے جاؤ، ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ سمندر کے کنارے جاؤ، ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم پاتے ہی سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، چرند بھی آپ کے تابع تھے، پرند بھی آپ کے تابع تھے، ہر چیز آپ کے تابع تھی، حتیٰ کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ سمندر کے کنارے گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو جن کو بلایا اور کہا کہ سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ جن آیا، اس نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پھر باہر نکلا، کہا اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اس سے طاقتور جن کو بلایا کہ تو غوطہ لگا۔ اب اس نے غوطہ لگایا اس سے ڈبل گہرائی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا گنبد لا کر سامنے رکھ دیا، جس کے 4 دروازے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اس گنبد کے اندر ایک نوجوان بیٹھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو وہ گنبد سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تو اللہ کا نبی ہوں، لیکن تو بتا تو کون ہے، تیری کہانی کیا ہے، یہ گنبد اور پھر سمندر کی تہ میں یہ معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، یہ ہسٹری کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، ذرا مجھے تو بتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں ماں اور باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب تک ان کو کھانا نہیں کھلا لیتا تھا سوتا نہیں تھا، اور خوب خدمت کی، اور اسی خدمت میں رہا حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کی۔ اور جب میں ماں باپ کو کھانا کھلاتا نا، اس کے بعد وہ دعا کرتے اے اللہ، والد بھی دعا کرتا، والدہ بھی دعا کرتی، اے مولا ہمارے بچے کو ایسی جگہ عبادت کرنے کا موقع دینا جہاں شیطان بھی خلل نہ ڈال سکے۔ کہتے جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو مایوسی کے عالم میں میں یہاں سمندر کے کنارے آیا، اس گنبد کو دیکھا، میں نے کہا اس کے اندر تو دیکھوں کیا ہے۔ جب میں اندر بیٹھا تو ایک فرشتہ آیا، اس نے گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہ میں رکھ دیا، اور اللہ کے نبی میں 400 سال سے سمندر کی تہ پیتا کیا ہے۔ اس نے پھر گنبد کی طرف اشارہ کیا تو اس میں ایک زرد رنگ کی بیل تھی، جیسے انگور ہوتے ہیں ایسی بیل تھی، لیکن زرد رنگ تھی، زرد رنگ کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں یہ زرد رنگ کا پھل کھا لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نیند بھی نہیں آتی۔ اور 400 سال سے میں اس گنبد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ میری ماں اور یہ میرے باپ کی دعا کا صلہ ہے کہ ایسی جگہ میں عبادت کرتا ہوں جہاں شیطان بھی خلل نہیں ڈال سکتا۔ تو خدا کی قسم جس نے والد کی والدہ کی خدمت کی ہے نا اور دعائیں لی ہیں، اس کے بارے نیارے ہو گئے، لیکن قوم کا ظلم دیکھ کر رونا آتا۔ قوم نے برابری نہیں دکھائی، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی ذکر کیا ماں کا کیا، جب بھی قصیدے پڑھے ماں کے پڑھے، جب بھی روئے ماں کی خاطر روئے۔ یار باپ کا حق بھی تو ہے نا، نہیں ہو لبلیاں ماں،
بھائی مائیں نہیں لبتی تو باپ کہاں سے لب جاتے؟ باپ کہاں سے ملتے ہیں؟ اگر ماں بازار سے نہیں ملتی، کیا کوئی ایسی فیکٹری بن چکی ہے کہ جس میں باپ بھی بنائے جائے؟ کوئی چائنا کی فیکٹری ہے یا امریکہ کی ہے یا برطانیہ کی ہے یا جاپان کی ہے؟ مجھے ذرا بتائیں نا کہ ماں تو نہیں ملتی، کیا باپ مل جاتا ہے بازار سے؟ نہیں ملتا نا۔ تو پھر قوم نے یہی زیادتی کی ہوئی ہے، ماں کا ذکر تو کرتے ہیں، باپ کا قصہ تک نہیں چھیڑتے۔ اور ایک دن ایک کلخانی پہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ ماں کی خدمت، ماں کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، باپ کہاں جائے؟ تو وہ ایک بزرگ پیچھے بیٹھے ہوتے، منہ چھپا کے کہنے لگے باپ تیل لینے گیا۔ مذاق میں اس نے بات کو اڑا دیا کہ تیل لینے جائے یا پانی لینے جائے، لیکن آپ کا تو حق بنتا ہے بچوں کا کہ باپ کی بھی خدمت کرے اور ماں کی بھی خدمت کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس سے اس کا باپ راضی اس سے اللہ راضی۔ اب ماں کی خدمت کر کر کے تو جنت کما رہے ہیں ہم، اور باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، باپ کا کہنا نہیں مانتے، باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں ہم۔ اور پتہ ہے کیا ماں سے کیوں پیار زیادہ ہوتا ہے؟ اصل میں نا ماں ہوتی ہے کمزور دل کی، تھوڑا سا بچے کو کچھ ہوا تو رونا شروع کر دیا، لیکن باپ جو ہے نا، مرد ہے نا، تو وہ اتنا جتاتا نہیں، وہ رو کے دکھاتا نہیں، حالانکہ باپ ہے یار، گرمی میں کماتا ہے، دھوپ میں سڑتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے، تجھے تن لقمہ کھلاتا ہے۔